السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ویڈیوز کا ایک سلسلہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، تو اسے شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو، آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کی طاقتور ترین قوم، یعنی دنیا کی طاقتور ترین قوم جو تھی وہ کون سی تھی، اور اس نے کیا غلطی، کیا نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو دوستو، یہ سب تفصیل کے ساتھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، آئیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو ہسٹری ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اسے اپنے پیاروں تک شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ہر چاہنے والے، ہر پیارے تک یہ ہسٹری پہنچ جائے، اور سب لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں کون سی تھیں، اور انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کس طرح اللہ پاک نے ان پر دردناک عذاب وہ نازل فرمایا، اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں، تباہ کیا ہوئیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ تو دوستو، آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کر لیں کہ دنیا کی طاقتور ترین قوم جو ہے وہ کون سی تھی۔ دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی قوم عاد۔ تو دوستو، قوم عاد وہ دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ اتنی طاقتور ترین قوم تھی کہ ان کے قد، یعنی ہائٹ کہہ لیں، جس طرح آج ایوریج ہائٹ 5.5 فٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان کی ہائٹ 40 ہاتھ بتائی جاتی تھی، یعنی 40 فٹ کے قریب بتائی جاتی تھی ان کی ہائٹ اور ان کی ایج ایوریج جو تھی وہ ویور، جس طرح آج ایج ایوریج ڈاکٹرز یا یہ لوگ جو ہیں اس چیز کے متعلق جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 40 سے 50 کے درمیان ایوریج ہوتی ہے، ان لوگوں کی وہ جو طاقتور ترین قوم تھی اس کی ایوریج ایج وہ 900 سے 1000 سال بتائی جاتی تھی۔ تو دوستو، یہ بہت بڑی ایج ہوتی ہے۔ ان طاقتور لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے وہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے تھے کہ وہ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے ان کی عمر ڈھلتی تھی، نہ وہ بوڑھے ہوتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ جوان رہتے تھے، جوان خوبصورت رہتے تھے۔ تو دوستو، طاقت کا ایک لازوال خزانہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، جس وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو دوستو، حضرت قوم عاد یہ تباہ کی گئی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود وہ مارز وجود میں آئی۔ تو جو ہاتھ کا چھوٹا بھائی سمود تھا، اس کی نسل سے یہ قوم آگے چلی، اس وجہ سے اسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، قوم سمود اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس طرح وہ طاقتور تھے۔ تو دوستو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت کے لازوال خزانے بخشے ہوئے تھے، اپنی بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، یعنی عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا گناہ شرک، آپ لوگ سوچ لیں کہ شرک وہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، ان لوگوں نے پتھروں کے بتوں کی جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ خود سوچیں کہ جو آپ نے اپنی خود چیز بنائی ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گی؟ جو ایک بے جان چیز ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گی؟ تو انہوں نے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں سے مدد مانگنی شروع کر دی، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو دوستو، اس طرح یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جس میں وہ شروع ہو گئے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اسی طرح ان پر اللہ کے پیغمبر آئے جنہوں نے انہیں تبلیغ کی کہ اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرو اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ تو انہوں نے آگے سے اللہ کے پیغمبر سے کہا، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو دوستو، اللہ کے پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو دوستو، پھر اسی طرح وہ اللہ کی نافرمانی کی اور اس طرح دردناک عذاب میں نازل ہو گئے۔ تو دوستو، اس طرح یہ بہت بڑا شرک کیا انہوں نے کہ پتھروں کی پوجا شروع کر دی۔ پتھروں کی پوجا شروع کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پھر ان سے پوچھا
کہ آپ کیا معجزہ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے کہا کہ یہ جو سامنے چٹانیں نظر آ رہی ہیں، یعنی جس جگہ پر وہ کھڑے تھے اس وقت وہاں چٹانیں تھیں، پہاڑ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ پر یہ چٹانیں نظر آ رہی ہیں اسی جگہ سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ ایسی اونٹنی ہو کہ خوبصورت ہو، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی اونٹنی نہ ہو، وہ آئے کچھ دیر کے بعد یہاں وہ ایک بچے کو جنم دے، پھر وہ دودھ بھی دے اور بہت زیادہ دودھ دے۔ تو دوستو اللہ کے پیغمبر نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ معجزہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ تو دوستو بالکل اسی طرح جب انہوں نے دعا کی، کچھ ہی دیر بعد سامنے لوگ دیکھ رہے تھے تو چٹانوں سے اونٹنی نمودار ہوئی، بالکل جیسے انہوں نے کہا تھا اسی طرح خوبرو نوجوان اونٹنی، اور اس نے آ کر بچے کو جنم دیا، اور پھر اس نے دودھ دینا شروع کیا، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ وہ وہاں بیٹھا جو مجمع تھا، یعنی جو قوم اکٹھی ہوئی تھی، اس ساری قوم نے پیا، اور وہ دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ معجزہ دیکھ کر ان کے جو بڑے جاہل سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ تو سراسر جادو ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کو ہدایت نہیں آئی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں۔ وہ تو ویسے دین کو ایک مذاق بنانا چاہتے تھے، اس لیے معجزہ مانگ رہے تھے کہ ہم آگے سے کہیں کہ جادو ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ تو سراسر جادو ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو دوستو بالکل اسی طرح انہوں نے جو ہے اسی طرح سرکشی میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کے پیغمبر 7 دن اور 7 راتیں ان کے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر جاتے رہے، لیکن انہوں نے توحید کو چھوڑ کر وہی بتوں کی پوجا جاری رکھی۔ تو دوستو وہ اونٹنی جو تھی وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر وہ اللہ کے معجزہ تھا، وہ عام اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ تو دوستو وہاں جو چشمہ تھا، اونٹنی وہاں سے پانی پیتی تو اتنا پانی پیتی کہ سارے چشمے کا پانی ختم ہو جاتا اور لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہ بچتا۔ پھر لوگوں نے اللہ کے پیغمبر سے جا کر عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ جو اونٹنی ہے یہ پانی پیتی، سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں بچتا۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دن مقرر فرما دیے، ان میں سے ایک دن اس اونٹنی کا پانی پینے کا رکھ دیا۔ تو دوستو جب وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ پانی ختم ہو جاتا، وہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے پریشان ہونے لگے اور اسے ختم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ بالکل اسی طرح وہاں کی ایک مالدار عورت نے یہ اعلان کیا کہ جو اللہ کے پیغمبر کی اس اونٹنی کو ختم کرے گا، یعنی نعوذ باللہ اس کو ذبح کر دے گا، میں اپنی جوان بیٹی اسے دوں گی۔ تو دوستو بالکل اسی طرح دو وہاں کے نوجوان جو جاہل، جو اہل علم نہیں تھے، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اس لالچ میں آ کر کہ ہمیں اس طرح مالدار گھرانے سے تعلق ہو جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کو اس طرح کیا ہے، اس طرح بے حرمتی کی ہے، تو اب اللہ کے عذاب سے آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہاں کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، یعنی قوم سعود کو یہ بات جو ہے بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اللہ کے عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا، تو ہم نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں۔ تو دوستو اسی طرح 9 لوگ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے پیغمبر کے آنے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ تشریف لائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو دوستو بالکل اسی طرح وہ چھپے بیٹھے تھے، تو اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دردناک عذاب کی صورت ان کو دکھائی اور انہیں وہیں بیٹھے بیٹھے لاشوں میں تبدیل کر دیا، ان کی موت ہو گئی۔ دوستو باقی قوم جو تھی وہ اتنی ڈھیر تھی، اتنی سرکشی میں جو ہے وہ ڈوب چکی تھی کہ انہوں نے پھر بھی اس معجزے کو دیکھ کر بھی یعنی کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، پھر اپنی سرکشی میں اسی طرح جھومتے رہے۔ تو دوستو اللہ کے پیغمبر نے پھر انہیں ایک بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اے لوگو، اللہ کے عذاب سے بچو، ان قریب تم پر عذاب آ جائے گا، اگر توبہ کر لو تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ لیکن وہ لوگ نہیں ٹلے۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں بتایا کہ پہلے دن آپ کے چہرے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر شروع ہونے کی یہ نشانی ہے کہ پہلے دن آپ کے چہرے زرد کر دیے جائیں گے، دوسرے دن آپ کے چہرے سرخ کر دیے جائیں گے، اور تیسرے دن جو ہے آپ کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو غرق کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں پھر بھی ان لوگوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا، اور جب اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس 3 دن ہیں، تو ان 3 دنوں کو بھی انہوں نے اسی شباب و مستی میں گزارا، یعنی ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کی۔ تو دوستو پھر اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی،
ہم سب جانتے ہیں اور یہی ہمارا یقین ہے۔ تو دوستو بالکل ویسا ہی ہوا، ان کے چہروں کی رنگتیں بدل دی گئیں، پھر ان کے اوپر جو ہے اموات طاری کر دی گئیں، تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا کہ تڑپ تڑپ کر ان کی جانیں نکلیں۔ دوستو تڑپ کر جہاں جہاں جو پوری قوم کا جو شخص جہاں جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑے، منہ کے بل گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی۔ اس کے بعد پھر بھی اللہ کا قہر جو ہے وہ کم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس طرح کا زلزلہ بھیجا کہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ زمین دوز ہو گئی، اور اسی طرح دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم جو قوم سعود تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، بلکہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ سوچو 900 یا 1000 سال زندہ رہنے والے لوگ اور 40 فیٹ کے قریب جن کی ہائٹ تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی اور اللہ کے محبوب کی نافرمانی اور انہیں تنگ کرنے کا یہ نتیجہ اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا، اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا یہ ان کے اوپر عذاب آیا کہ اتنی طاقتور قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اس کے بعد دوبارہ ایسی قومیں پیدا نہیں کی گئیں۔ تو دوستو یہ تھے سوال، پوری سوال کے جواب جو ہم نے آپ کو تفصیلی یہ ویڈیو میں بتائی ہے ہسٹری کہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں، پہلی دو قومیں کون سی تھیں، انہیں کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور انہیں کس طرح اللہ کی اس نافرمانی اور حکم نہ ماننے کے بعد، اللہ کے معجزوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد کس طرح ان پر عذاب نازل کیا گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ تو دوستو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، دین کے احکامات پر عمل کریں۔ تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دے۔ اسی طرح ہسٹری اور انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، چینل سے جڑے رہیے گا تاکہ یہ انفارمیشنز جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، دنیا کی ہسٹری، دنیا کی معلومات۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ہر چیز کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچاؤں، تو ہر چیز کی معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔